جی السلام علیکم۔ ذریعہ ہاشمی سے واقف ہوں گے آپ، سائل الدین کے بڑے بھائی ہیں، فلسفیانہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کا ڈسکلیمر کیا سنیے گا، ان کی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، شارٹ کلپ کے طور پہ آئی، بات اس میں پوری کی گئی تھی۔ اس شارٹ کلپ کو سن کے میں بہت حیران ہوا، آپ بھی سن کے حیران ہوں گے۔ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کی، اس کے بعد میرے سامنے ان کی ایک پراپر پوڈ کاسٹ آئی۔ میں نے اپنی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا اور پراپر پوری پوڈ کاسٹ سنی۔ دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب میں جو بات کروں گا ذرا تحقیق سے، کہ میں عوام کو کسی کے بارے میں بدگمان نہ کر دوں۔ اگلا ڈسکلیمر یہ ہے کہ میں ہر اس شخص کی قدر کرتا ہوں جو اسلام کے موضوع پہ بات کرتا ہے، جو قرآن کے ٹاپک پہ بات کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ پہلے آپ کو ویڈیو کی طرف لے کے چلتے ہیں، ویڈیو دیکھیے گا پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی علمی خیانت دیکھیں کہ بچپن سے ترجمہ ہی غلط پڑھایا جاتا ہے۔ 31 دفعہ وہ آیت قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہے ایک ہی صورت میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 31 دفعہ جھوٹ بولتا ہے ہمارا مترجم، 31 دفعہ ایک صورت میں آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، 31 دفعہ جھوٹ بولتا ہے ہمارا مفسر۔ اس کو شرم بھی نہیں آتی، کیونکہ یہ جب ربکما ہوتا ہے، جو عربی میں جو ربکا ربکم ربکما یہ صیغے ہیں استعمال ہوتے ہیں گرامر میں۔ ربکما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں کا رب۔ کہاں کبھی آپ نے زندگی میں پڑھا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور پس تم دونوں اپنے کون کون سے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کبھی آپ نے یہ ترجمہ سنا ہے؟ اتنی ویڈیو پہ بات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جناب جو بات کر رہے ہیں، ایک تو انتہا درجے کی غلط بات کر رہے ہیں، اور دوسرا غلط بات کو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور اس کو چیلنج وے میں مطلب کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ نے یہ سنا ہے تو مجھے بتائیں۔ ویری مچ obsessed with مولویز، مترجم بھی جھوٹ بولتا ہے، مفسر بھی جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتے ہیں جی ذریعہ ہاشمی صاحب۔ انہوں نے ویڈیو شروع کی اور کہا پاکستان کی علمی خیانت دیکھیں۔ میں سمجھا پاکستان کی علمی خیانت کا پتہ نہیں، سیاست دانوں نے کوئی علمی خیانت کر دی ہے، عوام نے علمی خیانت کر دی، پتہ لگا جی مولویوں نے۔ مولوی کا مطلب میں عرف عام کے وہ مولوی نہیں لے رہا جسے ہم تانے کے طور پہ بولتے ہیں، بلکہ یہاں پہ وہ قرآن کا ترجمہ کرنے والے اور تفسیر کرنے والے مولویوں کی بات کریں۔ نعوذ باللہ۔ ابھی میں بتاتا ہوں میں نے نعوذ باللہ کیوں کہا۔ اتنی بڑی بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، جب یہ ویڈیو میرے سامنے آئی بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا آج تک میں نے جو ترجمہ اس آیت کا سنا ہے وہ تو یہی سنا ہے کہ اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ذریعہ صاحب فرماتے ہیں، مفسر مترجم ذریعہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ کیا ہی نہیں جاتا۔ 31 دفعہ آیت آتی ہے۔ بائی دا وے صرف ایک ہی بات ہے جو ان کی درست ہے کہ 31 دفعہ سورہ رحمان میں یہ آیت آئی ہے، اس کے علاوہ باقی ساری باتیں ان کی بے بنیاد ہیں، اور قرآن پاک کے اوپر مترجمین اور مفسرین کے اوپر انہوں نے اپنے سے رائے بنائی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات اس نے کی، آپ کے پاس کیا سورس ہے؟ اب آپ نے ویڈیو میں بھی سنا کہ جو محترمہ ساتھ بیٹھی ہیں وہ بھی اس بات کو جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، میں نے بھی کبھی یہ ترجمہ نہیں سنا۔ آپ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے اسلام 360 ایپ پہ گیا، کیونکہ میں نے تو ترجمہ وہی سنا تھا، اور میں عربی کو اس اعتبار سے، اس آیت کا جو عربی کے اعتبار سے لٹرل میننگ بنتا ہے اس کو بھی سمجھ رہا ہوں۔ اسلام 360 ایپ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ جتنے بھی آپ کے سامنے ترجمے نظر آ رہے ہیں ان سب نے کیا ترجمہ کیا، ذرا اسکرین پہ دیکھتے جائیے گا۔ سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، پاس ہے گرو جنو انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس بارے میں بات کی گئی ہے۔ بفرض محال اگر کہیں یہ بھی ترجمہ کیا جائے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو تب بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی بندہ تفسیر نہ بھی پڑھے، سورہ رحمان کا ترجمہ شروع سے پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پیرالل دو چیزوں کو، دو گروپس کو ڈسکس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، انسانوں کے گروپ کو اور جنات کے گروپ کو ڈسکس کر رہا ہے۔ تو جب بھی بات ہو رہی ہے کہ تم سے واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی کہ تم کا مطلب یہاں پہ ایک سنگل ایک آئیڈینٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ دو گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چلیں کوئی بندہ صرف ترجمہ ہی پڑھے اور آگے آئے، تو یا معاشر الجن والانس، یہاں پہ ہر کسی نے ترجمہ یہ کیا اے گروہ جن و انس، تو یہاں پہ گروہوں کی بات ہے، یہ ترجمہ سب نے یہی کیا ہے۔ اگر ان کا مقصد یہ چھپانا ہوتا کہ ہم صرف انسان کو ہائی لائٹ کریں یا صرف تم کہہ کے بتائیں کہ صرف انسان کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ یہ کیوں کہا گیا یا معاشر الجن والانس، نام کے ساتھ آ گیا، لٹرل میننگ میں آ گیا۔ پہ چونکہ شاعر ہیں تو زبان کی مہارت انہیں آتی ہے، اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے جو ہے نا اسکالر ہے۔ تو بات یہ کہ نہ مترجم نے جھوٹ بولا نہ مفسر نے جھوٹ بولا، اور اگر کوئی ترجمہ یہ بھی کرے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہاں پر اس کا مطلب قرآن پاک کے ترجمے میں خیانت کرنا نہیں ہے۔ ہم نے مترجم اور مفسر انہوں نے محنت کیا اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے۔ آپ نے اختلاف کرنا ہے تو آپ یہ کہیں کہ ترجمے کا یہ اسلوب سے زیادہ بہتر اسلوب یہ ہے، آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ ڈھٹائی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بول دیا، نعوذ باللہ، آپ ان کی نیت پہ اتنا بڑا شک کر رہے ہیں۔ عربی کے مطابق اگر تم بھی کریں تو تم کا مطلب ہر جگہ پہ واحد نہیں ہوتا، تم جو ہے حاضر کے سیغے میں آتا ہے نا، تو حاضر واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یعنی دو ہوں گے یا جمع ہوگا، تینوں کے لیے ہم تم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، تو تم ایک سے زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کا یہاں پہ یہ کہنا کہ خیانت ہے۔ اب ہم ویڈیو پہ ذرا آگے چلتے ہیں اور اس کی مزید تھوڑی سرجری کرتے ہیں۔ ربکما ہوتا ہے جو عربی میں جو ربکا ربکم ربکما یہ صیغے ہیں استعمال ہوتے ہیں گرامر میں۔ ربکما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں کا رب۔
یہ دونوں کہہ رہا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ. یہ کن دونوں کو کہہ رہا ہے؟ یہ ہم دونوں کو کہہ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں مجھے ایڈریس کر رہے ہیں تو اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم دونوں. اب وہ کون سا جن ہے میاں جس کو قرآن پاک ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارا مفسر جھوٹ بولتا ہے ہم سے؟ کیوں ہمارا مترجم جھوٹ بولتا ہے ہم سے؟ وہ ہمارا جن ہے، وہ ہمارا نفس ہے. یہ سورہ رحمان ہم دونوں کی پرورش کو کرنے کے لیے ہمیں پڑھائی جاتی ہے کہ جیسے وہ بھی سنیں تو وہ بھی شرم کرے، وہ بھی انسان بنے، یعنی انسانوں کی طرح ٹھیک راستے پہ آئے. اس کے لیے بھی صراط مستقیم اسی طرح واجب ہے جیسے انسان کے لیے. اس کو جنت اس کے لیے ہے، دوزخ اس کے لیے ہے. قرآن نے بار بار زور دیا ہے کہ ہم جہنم کو انسان اور جن سے بھر دیں گے. اب وہ جن کون سے ہیں جو انسان اور جن کو بھر دیں گے؟ وہ کوئی غیبی جنی مخلوق نہیں ہے، وہ مخلوق الگ سے اپنا ایک اینٹی رکھتی ہے. وہ میرے ساتھ جانے والا میرا وہ جن ہے جو میری وجہ سے جائے گا. اب انہوں نے جو عربی کا سیگا پڑھا، کہا یہ عربی کے سیگے ہیں اور سیگے پڑھے انہوں نے ترتیب بھی غلط پڑھی ہے. ربی کا، ربکم اور ربکما، پیٹرن یہ نہیں ہوتا. پیٹرن یہ ہوتا ہے ربی کا، ربکما اور ربکم، ٹھیک ہے، واحد تثنیہ اور جمع، یہ پیٹرن ہوتا ہے سیگا پڑھنے کا. اب چلتے ہیں آگے. ذریعہ ہاشمی صاحب نے قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کی. آپ قرطبی کو پڑھ کے دیکھیں، ابن کثیر کو پڑھ کے دیکھیں، علامہ آلوسی، اور اس کے علاوہ آپ طبری کو پڑھ کے دیکھیں، جس کو مرضی. کسی نے بھی یہ تفسیر نہیں کی جو تفسیر یہ فرما رہے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا یہاں پہ دو آئیڈینٹیٹیز ڈسکس ہوئی ہیں. ذہن میں رکھیے گا یہاں پہ دو سنگولر چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی کہ انسان یعنی میں اور میرے ساتھ پیدا ہونے والا میرا ہمزاد جن، اس کی بات ہو رہی ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ ترجمہ کرنا یہ علمی خیانت ہے. اصل علمی خیانت یہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ ترجمہ علمی خیانت اس لیے ہے کہ یہاں پہ انسانوں اور جنوں کے گروہوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ میں اور میرے ساتھ پیدا ہونے والے میرے ہمزاد کی بات نہیں ہو رہی. کسی ایک مفسر نے بھی یہ والی تفسیر نہیں کی. اتنی بڑی علمی خیانت انہوں نے کیا قرآن کے تفسیر کے اندر. اپنے فلسفے کو یہ فٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی دلیل جو میں نے پہلے آج پڑھی، یا معاشر الجن والانس، یہاں پر لٹرل میننگ یہ ہے اے گروہ جن و انس. تو یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اور میرے ساتھ پیدا ہونے والے میرے اس جن کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں پہ انسانوں اور جنوں کے گروہوں کی بات. پہلے تفسیر کا اصول ہے کہ سیاق دیکھا جاتا ہے. اب سیاق میں جب انسان اور جن کو گروہ کے طور پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے تو ان کی جو بات ہے بالکل بے بنیاد ہے. نہ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور ڈٹائی کے ساتھ غلط بات بیان کر رہے ہیں. اگلی بات ہے، انہوں نے رب کما کے بارے میں تو کہہ دیا کہ یہاں پہ دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے. تو کذبان بھی تو تسنیہ کا سیکھا ہے، یہاں پہ بھی تو تسنیہ کی سینس آ رہی ہے. اس کے اوپر کیوں بات انہوں نے نہیں کی؟ تو ذہن میں رکھیں. اگر میں اگلی بات اس اعتبار سے شامل کروں کہ اگر کوئی ترجمہ صرف یہ بھی کرے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ بھی غلط بات نہیں ہے. اس کی بھی میں وضاحت آپ کو کر چکا ہوں. اور کہتے ہیں جی کہ یہ چیزیں میں بتائی نہیں جاتی، نہ والدین بتاتے ہیں، نہ مترجم بتاتا ہے، نہ مفسر بتاتا ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ جس نے قرآن کا ترجمہ کیا، قرآن کی تفسیر کی، اس کے اوپر ہم اتنی بڑی اس کے اوپر رائے قائم کر دیں کہ اس نے علمی خیانت کی ہے. نعوذ باللہ، قرآن کے ترجمے میں اس کو پتہ تھا خیانت ہی ہوتی، اس کو پتہ بھی تھا، اس نے اس کے باوجود غلط ترجمہ کیا. کہ اگر تو یہ چیلنج کر رہے ہیں تو چیلنج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس کم از کم قرآن کا اتنا علم ہو کہ یہ اس کے اوپر ایک پراپر ایک رائے دے سکے اپنی. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں نے آپ کو مکمل ترجمہ دکھا دیا. ان لوگوں کو سننے سے پہلے ان کی ہر بات کو، بلکہ ہر کسی کی بات کو، میری بات کو بھی، ہر کسی کی بات کو ویریفائی کیا کریں. خاص طور پہ جب قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ایک بندہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو پہلے ہم نے نہیں سنی ہوئی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اور ہمیں اس طرح کا سخت سٹانس نہیں اپنانا چاہیے. علمی اختلاف کریں. میں خود اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ جب ہمارے اسلام کو پریزنٹ کرنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے شدید لیول کا ایک لڑائی اور جھگڑے والی 1-on-1 فائٹ کرتے ہیں تو اس میں اسلام کا نقصان ہوتا ہے، اس میں اور کسی کا نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ ہر بات پہ ہم نے مولوی کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے. ان کی غلط باتیں بہت حد تک غلط ہے، ان کے اوپر ہم ضرور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، مگر آپ ان کے اوپر تو بلیم نہ کریں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ذریعہ ہاشمی کو ہدایت دے اور ان کو صحیح ڈومین کے اندر جہاں پہ یہ پروفیشنل ہے کام کر سکتے ہیں اس میں اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.